الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بچوں، آج ہم اسلامیات اختیاری پارٹ 2 کا لیکچر نمبر 29 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے 16 احادیث ہم پڑھ چکے تھے اور آج ہم حدیث نمبر 17 پڑھیں گے۔ ہر کام سلیقے سے اور ہر ایک سے حسن سلوک۔ عن ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ان اللہ بے شک اللہ نے کتبہ لکھ دیا الاحسان احسان کو علی کل شیء ہر چیز پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ ہمیں اچھا حسن سلوک اختیار کرنے کی توفیق دی، یعنی حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اچھا، اب کیا کیسے؟ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، پس جب تم ذبح کرو، بس جب تم قتل کرو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو اچھے انداز میں قتل کرو، اچھے طریقے سے قتل کرو۔ مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی شخص کو قتل کر دیا، اب تم نے قتل کے معاوضے میں اسے قتل کرنا ہے، تو یوں نہیں بھائی کہ پہلے اس کا پاؤں کاٹ دو، پھر اس کے ہاتھ کاٹ دو، پھر اس کے جسم میں روح بھی ہو اور پھر تم اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، تو یہ بے حد تکلیف دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت مشکل عمل ہے۔ تو سرکار نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ، جب تم اسے قتل کرنے لگو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو اسے اچھی طرح قتل کرو، یعنی مراد یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یعنی اس کے سزا تو اسلام نے جو مقرر کی وہ کی، اور تم اس سزا کے دینے میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہ کرو، بلکہ اس کی فوراً ہی گردن جب اتار دو گے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھا انداز ہے اس کے قتل کا۔ لیکن اگر اس کو جسم کے مختلف حصوں پر تکلیف دو گے تو اس کے لیے مشکل ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، اور جب تم ذبح کرو جانور کو، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، تو اسے اچھی طرح ذبح کرو۔ یہ نہیں کہ جب تم جانور کو ذبح کرنے لگو تو جناب وہ چھری تمہاری کھنڈی ہو اور پھر اس کے بعد جناب وہ بڑی مشکل پیش آئی اور پھر پکڑیں بھی نہ اچھی طرح اس جانور کو، اور جس سے اس کو خوب تڑپائیں، یا پھر اس طرح کی کیفیت ہو کہ اس کو مختلف قسم کی تکلیفیں دے کر تم جو ہے اس جانور کو ذبح کرو، یوں نہیں۔ وَلْيُحِدَّ أَحْدُكُمْ شَفْرَتَهُ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری کو خوب تیز کر لو، کیوں؟ وَلْيُرِحْ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم چھری کو تیز کرو گے تو جانور کو، ذبیحہ کو، جس کو تم ذبح کر رہے ہو، اس کو راحت و سکون میسر آئے گا۔ حدیث نمبر 18، عن ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ، حضرت ابو ذر غفاری جو ہے نا، ان کا اصل نام ہے جندب بن جنادہ، اور حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما، ان دونوں صحابیوں سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے بندہ لوگوں کے سامنے گناہ کرنے میں شرماتا ہے، لیکن جب وہ اکیلے میں ہوتا ہے تو اسے پھر بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے، اسے پھر بھی اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور برائی کے فوراً بعد نیکی کرو، ٹھیک ہے؟ تمحوها، تو وہ برائی کو مٹا دے گی،
وہ نیکی اس گناہ کو کیا کرے گی؟ مٹا ڈالے گی۔ وخالق الناس بخلق حسن، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ٹھیک ہے، اور یعنی حسن اخلاق سے مراد یہ ہے کہ ان کے حقوق کا لحاظ رکھو۔ رواہ الترمذی، اس روایت کے امام ترمذی نے، وقال حدیث حسن، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے، اور فی بعض النسخ، اور بعض نسخوں میں ہے کہ حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اس کی جو تعریفات ہیں حسن کی اور صحیح کی، وہ ساری کی ساری کتاب میں درج ہیں، یعنی احادیث کے تعارف میں وہ پورے کا پورا تعارف دیا گیا ہے، ان ساری کی ساری اصطلاحات کو سب بچوں نے اچھی طرح یاد کیا۔ حدیث نمبر 19، عن ابی العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ خود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، تو آپ نے کیا کہا؟ فقال، تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک بکلمات، بے شک میں تمہیں کچھ کلمے سکھاؤں گا، احفظ اللہ یحفظک، ٹھیک ہے، تو تو ان کی حفاظت کر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، تو ان کو محفوظ کر، ان کی حفاظت کر، یعنی تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر۔ اچھا، تو کیا ہوگا؟ تجد ہو تو جا حقا، تو اس کو سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، سرکار نے فرمایا جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، سرکار نے فرمایا جان لے کہ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تجھے کسی چیز میں نفع عطا کریں، لم ينفعوك، تو تجھے نفع نہیں دے سکتے، الا بشیء، مگر کچھ، قد کتب اللہ لک، کتبہ اللہ لک، تحقیق جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ جس سرکار نے فرمایا سارے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں اور تجھے نفع دینا چاہیں تو ان سے تجھے کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا، نفع تب حاصل ہوگا جتنا تیرے رب نے تیرے لیے لکھ دیا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِالشَّيْءِ، اور اگر اکٹھے ہو جائیں سارے لوگ، أَن يَضُرُّوكَ بِالشَّيْءِ، کہ تجھے وہ تکلیف دیں کسی چیز میں، لم يضروک الا بشیء، مگر نہیں، لم یضروک نہیں تکلیف دے سکتے مگر کسی چیز کے ساتھ، قد کتب اللہ، کتب اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا یہ ایک اٹل فیصلہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو نفع تب ہی حاصل ہوگا جب خدا چاہے گا، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو انسان کو نفع حاصل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ رواہ الترمذی، سے روایت کی امام ترمذی نے، وقال حدیث حسن صحیح، اور انہوں نے فرمایا کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی روایت غیر ترمذی، اور ترمذی شریف کے علاوہ کی ایک روایت میں ہے کہ احفظ اللہ تجدہ امامک، ٹھیک ہے، تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کو تو سامنے پائے گا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء فی شدت، ٹھیک ہے، اور تو کیا کر کہ تو اپنے رب کو، اپنے مالک و معبود کو جو ہے تو ایسی حالت میں جو ہے یاد کر جب تو خوشی کی حالت میں، خوشی کہتے ہیں، وہ تجھے جو ہے وہ غم کی حالت میں نہیں چھوڑے گا۔ وعلم، یہ بات بھی جان لیں کہ انما اخطاک لم یکن لیصیبک، جان لیں کہ بے شک ما اخطاک، جو تیری خطائیں ہیں، لم یکن لیصیبک، تو نہیں پہنچ سکتی تمہیں اس کی کوئی مصیبت، وما اصابک،
لم یکن لیخطئک، ٹھیک ہے، مگر وہ پہنچے گی اس صورت میں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، ٹھیک ہے، اس صورت میں وہ تجھے مصیبت پہنچ سکتی ہے۔ وعلم، جان لے کہ ان النصر مع الصبر، بے شک مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے، وان الفرج مع الکرب، اور بے شک جو ہے کشادگی جو ہے وہ تنگی کے ساتھ ہے، وان مع العسر یسرا، اور بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسان ہے۔ حدیث نمبر 20، عن ابو مسعود عقبۃ بن عمرو انصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو پہلے نبیوں کے کلام سے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو پھر جو تو چاہے کرے، یعنی جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر جو چاہتا ہے کرتا ہے، بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا جو ہے وہ بندے سے فوت ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ